کا قرض میں عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے. بہت کچھ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ علی کی درد بھری نظم سے پہلے بتا دو دوستو سپریم کورٹ نے دیا بڑا فیصلہ. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مائنورٹی اسٹیٹس برقرار رہے گا. چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. میرا ضلع، میرے لوگ، میرے اپنے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں نکر پہن کے گھوما کرتے تھے، کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے اور لوٹ کر کے ابو سے کس کے مار کھایا کرتے تھے. وہ سارے لمحے میری آنکھوں میں ہیں. آپ سب کی دعاؤں نے مجھے طاقت دی. میں پہلے 4 مصرے پڑھتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ سب کے دلوں کی جان بنایا ہے آپ نے. لیکن جب تک تھوڑا سا مجھے لگے کہ ہاں آپ موڈ میں آئے ہیں میں ہمت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ سب کے دلوں کی جان بنایا ہے آپ نے، مشکل کو بھی آسان بنایا ہے آپ نے، مشکل کو بھی آسان بنایا ہے آپ نے. کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں، اب اپنی محبت کے لیے دعائیں دینا مجھے. کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں، عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے، عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے، سب کے دلوں کی جان بنایا ہے آپ نے. اور میری ہم عمر پیڑھی جو یہاں کھڑی ہے، جو مسلسل دعائیں کرتی ہے، اور ہندوستان میں کہیں بھی مشاعرہ ہو اور اگر اس شہر میں لوگ ہیں تو پہنچتے ہیں، یہ میرے بڑے بزرگ جو یہاں بیٹھے ہیں جو میرے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتے ہوئے 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ مظلوموں کا درد ہمیشہ گاتا تھا اور گاؤں گا. بہت سارے چینلوں نے کہا عمران صاحب اب تو ایوارڈ مل گیا ہے، آپ کے کندھے پہ یش بھارتی کا بوجھ ہے، اب آپ اسی تیور کے ساتھ بولیں گے یا نہیں بولیں گے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ مظلوموں کا درد ہمیشہ گاتا تھا اور گاؤں گا، یہ ضمیر زندہ ہے تو خاموش نہیں رہ پاؤں گا، یہ ضمیر زندہ ہے تو خاموش نہیں رہ پاؤں گا. یہ ایوارڈ تو کچھ بھی نہیں، شروعات ہے میرے بڑھنے کی، آپ دعائیں دیں دے تو میں پدم شری لے آؤں گا. آپ دعائیں دے دیں تو میں پدم شری لے آؤں گا. مظلوموں کا درد ہمیشہ گاتا تھا اور گاؤں گا. اور صرف 2 منٹ ایک بہت معصوم سا خیال میرے ذہن میں رہا ہے. میں کہیں بھی کھڑا ہوا، میں دنیا کے کسی بھی ملک میں کھڑا ہوا، ایک احساس رہا. میں نے تو اپنے نام کے ساتھ پرتاپ گڑھ جو لفظ ہے، جو ضلع کا نام ہے، مجھے یاد ہے عتیق بھائی کے ایک کمشنر ہوا کرتے تھے الہ آباد میں، پی بی جگن موہن صاحب، پچھلی حکومت پہ ایک پروگرام میں اینکرنگ کر رہا تھا، نام آیا عمران پرتاپ گڑھی. تو انہوں نے مجھے سننے کے بعد اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا تم اپنے نام کے ساتھ پرتاپ گڑھی لفظ لگائے رکھتے ہو، بہت خراب ضلع ہے، الہ آباد میں رہتے ہو، الہ آبادی نام اپنے ساتھ لگاؤ، یہ کیا پرتاپ گڑھی، بہت خراب لوگ ہیں وہاں پر. تو میں نے کہا سر ہو سکتا ہے ضلع کی امیج خراب ہو، کچھ لوگ خراب ہوں، لیکن اسے اچھا کون کرے گا، اسے بہتر کون بنائے گا. ہم جیسے ہی کچھ لوگ تو نکل کر کے ادبی علاقوں میں آئیں گے اور اس کے بعد ایک دن یہی نام بہت بڑا ہو جائے گا. اور آج اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ گوگل سے لے کر کے یوٹیوب سے لے کے سوشل میڈیا سے لے کر کے جہاں بھی آپ گوگل پر اگر پرتاپ گڑھ ٹائپ کریں گے تو آپ کی دعاؤں کے کرم سے پرتاپ گڑھ پہ پہلا نام عمران پرتاپ گڑھی کا آتا ہے. یہ خوش نصیبی مجھے حاصل ہوئی ہے. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے ایک بہت معصوم سے خیال کو باندھتا ہوں آپ کے. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. فرض نماز کے بعض مسائل. مسئلہ آمین کے الف کو بڑھا کر
پڑھنا چاہیے، اس کے بعد کوئی سورت قرآن مجید کی پڑھے۔ اگر سفر کی حالت میں ہو یا کوئی ضرورت درپیش ہو تو اختیار ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے پڑھے۔ اگر سفر اور ضروری کی حالت نہ ہو تو فجر اور ظہر کی نماز میں سورہ حجرات اور سورہ بروج اور ان کے درمیان کی صورتیں میں سے جو صورت کو چاہے پڑھے۔ فجر کی پہلی رکعت میں بنسبت دوسری رکعت کی بڑی صورت ہونا چاہیے۔ باقی اوقات میں دونوں رکعتوں کی صورتیں برابر ہونی چاہیے، ایک دو آیت کی کمی زیادتی کا اعتبار نہیں۔ عصر اور عشاء کی نماز میں السماء والطارق اور لم یکن الذین اور ان کے درمیان کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنی چاہیے۔ مغرب کی نماز میں اذا زلزلت سے آخر قرآن تک۔ مسئلہ جب رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو تو ایام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد اور منفرد دونوں کہتے، پھر تکبیر کہتا ہوا دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے ہوئے سجدے میں جائے۔ تکبیر کی انتہا اور سجدہ کی ابتدا ساتھ ہی ہو، یعنی سجدے میں پہنچتے ہی تکبیر ختم ہو جائے۔ مسئلہ سجدے میں پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا چاہیے، پھر ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو۔ منہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے اور انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رو ہونی چاہیے اور دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے ہوئے اور انگوٹھوں کا رخ قبلہ کی طرف اور پیٹ زانوں سے علیحدہ اور بازو بغل سے جدا ہوں۔ پیٹ زمین سے اس قدر اونچا ہو کہ بکری کا بہت چھوٹا بچہ درمیان نکل سکے۔ مسئلہ فجر مغرب عشاء کے وقت پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورتوں اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سب تکبیر امام بلند آواز سے کہیں اور منفرد کو قرات میں تو اختیار ہے مگر سمیع اللہ لمن حمیدہ اور تکبیریں آہستہ کہیں، اور ظہر کے وقت امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سب تکبیریں بلند آواز سے کہے اور منفرد آہستہ اور مقتدی ہر تکبیریں وغیرہ آہستہ پڑھیں۔ مسئلہ بعد نماز ختم کر چکنے کے دونوں ہاتھ سینے تک اٹھا کر پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگے، اور امام ہو تو تمام مقتدیوں کے لیے بھی، اور بعد دعا مانگ چکنے کے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے۔ مقتدی خواہ اپنی اپنی دعا مانگے یا امام کی دعا سنائی دے تو خواہ سب آمین آمین کہتے رہے۔ مسئلہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر مغرب عشاء، ان کی بعد بہت دیر تک دعا مانگنا بغیر مختصر دعا مانگ کر ان سنتوں کے پڑھنے میں مشغول ہو جاوے، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر عصر، ان کے بعد جتنی دیر تک چاہے دعا مانگے، اور امام ہو تو مقتدیوں کی طرف داہنی یا بائنی طرف کو منہ پھیر کر بیٹھ جائے، اس کے بعد دعا مانگے بشرط کہ کوئی مسبوق اس کے مقابلے میں نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ مسئلہ بعد فرض نمازوں کے بشرط کہ ان کی بعد سنتیں نہ ہو اور نہ سنت کے بعد مستحب ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 مرتبہ آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور اسی قدر الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ مسئلہ عورتیں بھی اسی طرح نماز پڑھیں، صرف چند مقامات پر اس کے خلاف کرنا چاہیے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانا چاہیے، اگر کوئی ضرورت مثل سردی وغیرہ کے اندر ہاتھ رکھنے کی نہ ہو تو عورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکالے ہوئے کندھوں تک اٹھانا چاہیے۔ بعد تکبیر تحریمہ کے مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اور عورتوں کو سینہ پر۔ مردوں کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھوں کا حلقہ بنا کر بائیں کلائی کو پکڑنا چاہیے اور داہنی 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھانا چاہیے، اور عورتوں کو داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ دینا چاہیے۔ حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہ چاہیے۔ مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھک جانا چاہیے کہ سر، سرین اور پشت برابر ہو جائے، اور عورتوں کو اس قدر نہ جھکنا چاہیے بلکہ صرف اسی قدر جس میں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنا چاہیے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے بلکہ ملا کر۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔